جڑ کر بڑھتے ہیں۔ اکثر شاہ جی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں یا اس حوالے سے جو بندے انصاف کے ساتھ اپنا پیغام نشر نہیں کرتے تو ان سے ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے ذرا نرم بات کر لیا کریں، سمجھا لیا کریں، اتنا یہ تشدد یا اتنا جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، دین میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ۔ میں 4 مصروں میں اس کا جواب عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ دشمن آل وفا کی بھی توقع نہ کرے۔ شاہ جی قبلہ بالکل تازہ پیغام ہے اور مبنی پر حقیقت ہے، سچی بات کہنے میں آر بھی نہیں ہونا چاہیے اور بندے کو جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ دشمن آل وفا کی بھی توقع نہ کرے، منکر مولا عطا کی بھی توقع نہ کرے۔ دوسرے 2 مصرے میرے موضوع سے اور مربوط ہو جائیں گے۔ دشمن آل وفا کی بھی توقع نہ کرے، منکر مولا عطا کی بھی توقع نہ کرے، اور جس کو زہرا کی حیاداری کا کچھ پاس نہ ہو، جس کو زہرا کی حیاداری کا کچھ پاس نہ ہو، وہ کبھی ہم سے بھی حیا کی توقع نہ کرے۔ جس کو زہرا کی حیاداری کا کچھ پاس نہ ہو، جس کو زہرا کی حیاداری کا کچھ پاس نہ ہو، وہ کبھی ہم سے بھی حیا کی توقع نہ کرے۔ جس کو حیاداری، جس کو زہرا کی حیاداری کا کچھ پاس نہ ہو، جس کو زہرا کی حیاداری کا کچھ پاس نہ ہو، وہ کبھی ہم سے بھی حیا کی توقع نہ کرے، وہ کبھی ہم سے بھی حیا کو توقع نہ کرے۔ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، وہ بحر مودت بکھرنے نہیں دیتی، وہ بحر مودت کو بکھرنے نہیں دیتی۔ اسی غم میں ہمیں مرتے ہیں یہ مارنے والے، پر زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ حاضرین گرامی قدر، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتے، یہ بحر مودت کو بکھرنے نہیں دیتی۔ مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، پر زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتے، پر زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتے۔ شاہ جی قبلہ مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ اور شاہ جی قبلہ آج حضور سید فضل حسین شاہ صاحب کا عرس پاک ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی عظیم مرتبے کے بزرگ کا عرس ہو، ان کی یاد کی مجلس ہو اور لنگر اور تبرک نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ کسی بھی شیخ کا، کسی بھی شیخ طریقت کا، وہ سید ہو یا غیر سید، جب بھی اس کا عرس ہوتا ہے تو لنگر یا تبرک اس کے ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے، یہ عرس کے لوازمات میں شامل ہوتا ہے۔ ایک لنگر وہ ہے شاہ جی جو آپ نے دیگوں کی صورت میں اور رزق کے وجود کی صورت میں پکایا ہے۔ میں ایک لنگر وہ بتانے والا ہوں جو بی بی پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں کو خود بی بی پاک کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ آپ کا دل راضی نہیں ہوا یہ جملہ سن کر؟ جس کا ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، اب کہیے نعرہ حیدری، کہیے نعرہ حیدری۔ شاہ جی صرف سادات سے دعا لیتا ہوا جملہ سادات مجمع سے سنیے گا۔ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، فرشتے جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی۔ آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی، آج تبرک میں ملے گی۔ آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی۔ بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ جی ایک بڑا کلندرانہ مزاج کا قطعہ ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کی موجودگی میں آسان ہو جائے گا۔ ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے۔ ابھی چوتھا مصرع جب آپ کے دل کو ہلائے گا پھر لطف آئے گا۔ ہم نے سیدی شبیر حسین شاہ صاحب ہمارے مخدوم و محترم ملتان سے تشریف لائے، مدینہ الاولیاء سے، آپ کا خیر مقدم انشاءاللہ، آپ کی گفتگو بھی انشاءاللہ بعد میں ہم سماعت کریں گے۔ سنیے، ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے، ہم بڑے مستند شرابی ہیں، جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے۔
شاہ جی چلو سمجھ کے کار جا گئی سبحان اللہ کہہ دینا اتھے ایک دفعہ ویسے کہہ دے واقع سبحان اللہ. ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی اے زیر زبردہ فرق پا کے میں نو گناہگار نہ کر دینا. یہ ولا ہے اور یہ شراب شراب طہورہ ہے اور یہ شراب مولا علی کے در سے ملتی ہے. یہ وہ شراب نہیں ہے جسے بندہ پی کے حیوان بن جائے, اسے پینے والا حیوان ہو تو وہ انسان بن جاتا ہے. ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے. ہم بڑے مستند شرابی ہیں الحمدللہ کہہ کے میں کہہ رہا ہوں ہم بڑے مستند شرابی ہیں. جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے, جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے. اللہ کرے ولایت کی شراب ہماری نسلوں تک اس طرح ساقی ہمیشہ پلاتا رہے. آئیے اب ایک اور عزت والی ہستی کی آپ ایک دفعہ ذرا درود شریف پڑھ لیں سارے محبت سے. محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیے ذرا. شاہ جی فی الحال مصرع میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں اگلی حاضری سے پہلے عرض کروں گا, حکم کی تعمیل کروں گا. میں ابھی نہیں کلمات کے ساتھ میں ایک جملہ محبت سے عرض کروں گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ مائک بڑا ظالم ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کینٹا پڑھے تو اندر راج نہیں ہوتا تے بعض اوقات سائیں مہربانی کرن تے ایک جملے تے بھی راج ہو جاتا ہے بندے تے. تو ہمیں تمانیت والی طبیعت اللہ نے اپنے شیخ کریم کے صدقے عطا کی ہے. ہمارا معمول یہ ہے کہ 2 شعر بھی پڑھیں, شیخ مسکرا دیں, دعا دے دیں, ہم سمجھتے ہیں مولا علی کے بچوں نے حاضری قبول فرما لی. آئیے انہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مجھے عرض وطن کے ایک بڑے مقتدر سکولر کا اس میں گرامی پکارنا ہے. پوٹھوہار کے مردم خیز خطے سے آپ کا تعلق ہے. ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے. اس محبت کی ایک وجہ آل رسول ہونا بھی ہے اور دوسری اضافی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے شیخ طریقت حضرت سیدی ریاض حسین شاہ صاحب کے محبت کے حصار میں رہتے ہیں. شاہ جی قبلہ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں, آپ پر بڑی نوازشات ہیں, عصر حاضر کے عظیم محقق ہیں, بڑے بڑے پیچیدہ معاملات میں عقدہ کشائی کرتے ہیں مولا کے ماننے والوں کو اور حضور سیدہ پاک کے ماننے والوں کو. پوٹھوہار کے خطے سے ہمارے مخدوم و محترم خانوادہ تطہیر کے عظیم عالم دین حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوں. سیدی تشریف لائیے اور آج کی بزم ناز میں اپنے خطاب کی صورت میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کی سعادت پائیے. حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألوا اللہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم.
صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، محفل پاک میں موجود جمیع سادات اعظام، مشائخ کرام، علماء ذی احتشام اور حاضرین محفل، آج کی اس بزم مبارک میں حضور قبلہ پیر سید ناصر سلطان شاہ صاحب مشہدی کاظمی دامت برکات القدسیہ کے حکم کی تعمیل میں اتنے سادات کرام صاحبزادگان والا شان کی موجودگی میں مجھ ناچیز کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ محفل پاک میں علماء تشریف فرما ہیں، صاحبان دل، صاحبان نظر تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب عرس جو اسم با مسمہ ہے، نام بھی فضل ہے، اور جن کا وجود اللہ کے فضل کا مظہر نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اہل اللہ جب کسی کو کوئی نام دیتے ہیں تو اس نام کے اثرات دنیا کے اندر پھیلتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف گزرے ہیں بر صغیر میں، ان کی معرفت اور ان کا عرفان اس سے اندازہ کریں کہ انگلی پر گنے چنے چند افراد تھے جن کو حضرت مجدد گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا، جن میں حضرت خواجہ حسن نظامی بھی تھے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی اسرار قرآن، اور اپنی زندگی میں اس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی، چونکہ آپ نے اس میں وہ اسرار اور معارف بیان فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی برکت سے آپ کے قلب پر قرآن کے انوار نازل فرمائے۔ چونکہ یہ وہ کتاب ہے، اقبال فرماتے ہیں، آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نوع انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، آج بھی کوئی دامن پھیلا کر اس کے سامنے بیٹھ جائے، قرآن اس کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن نظامی نے چند مخصوص آیات جن کا فیض آپ کو عطا ہوا، یہ بات سمجھنے کے لیے ایک ہلکی سی بات، چھوٹی بظاہر ہے۔ ایک بزرگ تھے بخاری سادات میں سے، 36 سال وہ مری کے جنگلوں میں رہے، فرماتے تھے 36 سالوں میں 36 آیتوں کی سمجھ آئی، 36 سالوں میں 36 آیتوں کی سمجھ آئی ہے، اور وہ پورا ماہ رمضان شریف کسی سے نہیں ملتے تھے، تنہا رہتے تھے۔ فرماتے تھے اس مہینے میں بیٹری چارج کرتا ہوں اور پورا سال اس پہ چلتا ہوں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، بڑی حکمت کی باتیں، معرفت کی باتیں فرماتے تھے۔ تو اکثر مخصوص حالات میں ان کے پاس حاضر ہوتا تو فرماتے تھے، جس حسینی کے مقابلے میں یزیدی کوئی نہ ہو، اس کا حسینی ہونا ہی مشکوک ہے۔ جس حسینی کے مقابلے میں یزیدی کوئی نہ ہو، اس کا حسینی ہونا ہی مشکوک ہے۔ یہ اسرار، یہ حکمتیں اس خاندان عالی شان کے
حضرت ایک شاعر ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، میٹرک پاس نہیں ہے، ان کا شعر سنیے، کہتے ہیں کہ کلزم اذن گوہر فشانی مانگے، کلزم اذن گوہر فشانی مانگے، موج دریا تاب روانی مانگے، مقتل میں رقص آرزو جاری ہے، موت اصغر بے شیر سے پانی مانگے، مقتل میں رقص آرزو جاری ہے، موت اصغر بے شیر سے پانی مانگے۔ جب عطا ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل بات کو اللہ کے بندے ایسے حل کرتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا کرم ہوتا ہے۔ مشکل سے مشکل معنی ہماری اردو شاعری میں حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو مضمون آفرینی کی ہے، انسانی عقل وہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے۔ میں ایک مثال اس کی آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، سرکار کی شفاعت کی بات کرتے ہیں اور ایک منظر کشی کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے شاعری کے اندر ایک معنی کو، ایک مضمون کو ایک شکل میں پیش کرنا، اس کی تصویر بنانا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو بوجھ تھے، جو میرے گناہوں کا بوجھ تھا وہ میں نے اپنے سر پہ اٹھایا تھا، اور میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ اب اگر وہ بوجھ لے کر میں دریا میں جاتا ہوں تو کشتی مجھے ڈبو دے گی۔ اب دو کشتیاں ہیں، ایک وہ کشتی جس نے کنارے لگنا ہے، ایک وہ کشتی جس نے ڈوب جانا ہے۔ اور سرکار کی رحمت کیا ہے؟ مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا۔ مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا۔ اور لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے لفظوں کا ڈھیر ذہن کی تھالی میں رکھ دیا۔ مشکل ترین مضمون کو اس طرح بیان کرنا، اور عقیدے کا شاعر اکثر گڑبڑ کر جاتے ہیں، عقیدے کا خیال نہیں کرتے۔ اب علماء کے ہاں ایک بات ہے اور ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ آج بھی کوئی بندہ اگر خواب میں حضور پاک کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اس کے لیے ثواب اتنا ہی ہے جتنا حضور کے صحابہ کو ثواب ہوتا ہے۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، لیکن ان کو جو صحبت کا شرف ملا، سرکار کا جو قرب ملا، وہ اپنا ہے۔ اب یہ بندہ، علماء ظاہر کہتے ہیں صحابی نہیں بنتا، چاہے بیداری میں بھی زیارت ہو، بیداری میں بھی۔ اب یہ چونکہ مسئلہ مشکل تھا، مظفر وارثی نے اس قدر احتیاط سے بیان کیا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور فتوے سے بھی بچ گئے، بات بھی اپنی کر گئے۔ کہنے لگے میسر ہو گئی بیدار خوابی یا رسول اللہ، میرے اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول اللہ، میرے اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول، میسر ہو گئی بیدار خوابی یا رسول اللہ، میرے اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول اللہ۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے، اس کا ذکر بھی کیا، اور اپنے ذوق کا اور مولا کائنات کی عطا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں مظفر کی رگوں میں خون تو ابو بکر کا دوڑے، دماغ اس کا مگر ہے بو ترابی یا رسول اللہ۔ یہ عطا جب ہوتی ہے، مرزا غالب کوئی چھوٹا سا نام نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم و ادب کی دنیا میں غالب ہمیشہ سے غالب ہے، اور اس کے بعد کوئی وہ مقام نہ پا سکا مشکل سے مشکل مضمون کو۔ اب میں صرف یہاں شاعری کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کا ایک ذوق، رات کا وقت ہے اور شعر کے اندر بڑے اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں، یوسف زلیخا کی شرح میں لکھا ہوا ہے، اِنَّا لِلَّهِ كُنُوزًا تحت العرش مفاتیحها السنۃ الشعراء، کہ اللہ کے عرش کے نیچے کچھ خصوصی حکمت کے خزانے ہیں
جن کو کھولنے کے لیے جو کنجیاں ہیں وہ شعراء کی زبانیں ہیں۔ ایسے ایسے قیمتی لوگ، ایسے ایسے صاحبان حکمت لوگ گزرے ہیں۔ اب مرزا غالب کو آپ دیکھیں کہ کبھی آپ گلاس میں پانی ڈالیں نا، اگر پانی بھر جائے تو تھوڑا سا گلاس کی سطح سے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اس میں ایک قطرہ اور ڈالیں تو گرنے لگتا ہے، اگر ایک قطرہ کم ہو جائے تو وہ پانی سے تھوڑی سی اوپر سطح نہیں بنتی۔ گلاس میں پانی ڈالیں تو تھوڑی سی اوپر سطح نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں خط پیمانہ۔ اب غالب کا شعر سنیے، کہتے ہیں اندازہ ساکی تھا اس درجہ حکیم آنا۔ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے پرانا گاؤں میں کوئی دکاندار ہو، اس کو آپ کہیں کہ 1 کلو چینی ڈال دو تو وہ اس طرح ڈالتا ہے تو کبھی بالکل ایک مرتبہ ڈالنے سے 1 کلو پوری نکل آتی ہے۔ اس کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے، اس کا تجربہ اتنا حکیمانہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اتنا درست ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کلو آ رہا ہے یا 2 کلو آ رہا ہے۔ اب غالب کیا کہتے ہیں، جو خط پیمانہ اوپر بنتا ہے اس میں ایک قطرہ نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ کم کی گنجائش ہوتی ہے۔ غالب کہتا ہے اندازہ ساکی تھا اس درجہ حکیمانہ، ساغر سے اٹھی موجیں بن کر خط پیمانہ۔ اب اتنے اسرار و رموز بیان کر کے غالب خود بیان کرتا ہے کہ میرے اندر یہ حکمت آئی کہاں سے ہے، مجھے یہ علم ملا کہاں سے ہے۔ اب سنیے غالب کی بات، کہتا ہے تابندہ گوہرے چومن اندر زمانہ نیست۔ اقبال کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر غالب کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی موتی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا موتی قیمتی غالب کا وجود ہے۔ وہ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے، اور بات کیا ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے اتنا چمکدار موتی ہوں کہ میرے اوپر ایک دھول پڑتی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، موتی کے اوپر دھول پڑے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، اس کی چمک پہ فرق پڑتا ہے۔ غالب کہتا ہے نہیں، میرے اوپر دھول پڑتی ہے، میرے اوپر مٹی پڑتی ہے اور میرا موتی اور چمکتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی مٹی ہے جو موتی کو اور چمکاتی ہے، تو غالب کہتا ہے تابندہ گوہرے چومن اندر زمانہ نیست، خود راہ بخا کے راہ گزرے حیدر افکنم۔ غالب کہتا ہے میرے اوپر کیوں مٹی پڑتی ہے جو چمکاتی ہے، اس لیے کہ عام گرد و غبار نہیں پڑتی، میں نے اپنے آپ کو اس راستے میں ڈال دیا ہے جہاں سے مولا کائنات کے قدموں کا گزر ہوتا ہے، ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول میری چمک میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ فضل کی بات ہے، عنایت کی بات ہے۔ تو میں لفظ فضل پہ بات کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ آج تک علماء کرام نے اس بات پہ غور کیوں نہیں کیا کہ لفظ فضل کا اصل معنی کیا ہے۔ اس لغت کی طرف، جو لغت کے بغیر سمجھ آنا بہت مشکل ہو، لغت اتنی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سورہ بنی اسرائیل میں ہے الا تخوفن، ایک لفظ آتا ہے تخوف، تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کوئی بندہ مجھے یہ بتائے تخوف کا معنی کیا ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ قبیلہ بنو حذیل کا ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تخوف کا معنی ہے کسی چیز کا کم ہو جانا، کسی کا گھٹ جانا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس طرح تو عمر ماننے والا نہیں ہے، کسی بڑے شاعر کا شعر سناؤ۔ اس نے قبیلہ بنو حذیل کے ایک بڑے شاعر کا شعر سنایا۔ اس شعر میں یہ تھا کہ تخوف کا معنی ہے کم ہو جانا، گھٹ جانا۔ اس نے کہا کہ اونٹ کے کجاوے پہ ہم اتنے بیٹھے کہ وہ گھٹنا شروع ہو گیا، تخوف کا لفظ استعمال کیا، تو عمر فاروق نے فرمایا علیکم بدوانین العرب، تم لوگ عربوں کے شاعروں کے کلام کو سنا کرو اور اس کو جانا کرو، اس سے اللہ کی کتاب کے سمجھنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ یعنی لغت اتنی بڑی چیز ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ علماء نے اس بات پہ کیوں نہیں توجہ کی کہ لفظ فضل کا اصل معنی کیا ہے اور اللہ کا فضل کن معنوں میں ہوتا ہے۔ میرے حضرت امی ولی تھے، حضور جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات کرتے تھے تو ان کا چہرہ انار کی طرح اس طرح سرخ ہو جاتا تھا، ان پر لفظ فضل کی حقیقت کھلی ہوئی تھی، لیکن عام بندے کو تو اس کا پتہ نہیں۔
وہی جو مری والے بزرگ تھے، ایک بار ہم ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے ایک بہت سخت بات کی جو ظاہری سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اور پہلے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک کی جو عمومی شان ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، خصوصی کس کی سمجھ میں آ سکتی۔ تو انہوں نے ایک بات کی، وہ بات بیان کرنے کی نہیں ہے، تو ایک بہت مفتی ہیں، عالم ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت علماء اس بات کو نہیں مانتے، علماء اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کن علماء کی بات کرتے ہو جو سورہ اخلاص کو سورہ توحید کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت سورہ اخلاص سورہ توحید ہی ہے نا۔ فرمایا اگر صرف سورہ توحید ہوتی هو اللہ احد سے شروع ہوتی، یہ کل سے شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ کل سے شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے سورہ رسالت ہے، بعد میں سورہ توحید ہے، یہ لفظ کل سے شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پھر یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو وہ عالم ربانی تھے حضرت خواجہ حسن نظامی، فرماتے ہیں لفظ فضل جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کا بڑا ہوا ہونا۔ جس طرح سامنے گندم کا ڈھیر ہو، آپ ایک برتن میں ڈالیں، جو بچ جائے گا اس کو فضل کہیں گے۔ بالکل۔ اور لغت میں اور بھی ہے، اب یہاں مناسب نہیں ہے، لغت میں اور بھی فا دعاد لام جہاں بھی آتا ہے نا وہاں یہی معنی ہوتا ہے، بلکہ لغت ظاہر ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا سہارا ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں نا، جو ضرورت جسم کی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے، جو بچ جائے جسم کی ضرورت سے بڑھ جائے اس کے لیے فضلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی فا دعاد لام ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے ازل میں جس کا جو نصیب لکھنا تھا لکھ دیا، کس کو کتنی اولاد ملے گی، کس کے بیٹے ہوں گے، کتنی بیٹیاں ہوں گی، کتنے حج کرے گا، کتنا علم ہوگا، کتنی اس کے پاس معرفت ہوگی، یہ سب ازل کے فیصلے ہیں۔ اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، ان کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے۔ سب کی تقدیریں بنانے کے بعد اللہ نے ایک اپنی طاقت کو ایک طرف رکھ دیا، اس طاقت کو فضل کی طاقت کہا جاتا ہے۔ اب جس کو نصیب سے زیادہ ملے گا وہ فضل کی طاقت سے ملے گا۔ فرمایا اس لیے اللہ نے فرمایا وَصَلُ اللَّهَ مِنْ، اللہ سے جو مانگنا ہو تو اللہ نصیب میں جو تھا وہ تو ملنا ہی ہے، اس سے زیادہ جو عطا فرمانا ہے اپنے فضل سے عطا فرمانا ہے۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام آپ کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، یہ بات یاد رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کچی دیوار کے سائے میں مساکین کے ساتھ، کچی دیوار کے سائے میں مساکین کے ساتھ، اہل دنیا کبھی اس عرش نشین کو دیکھو، اہل دنیا کبھی اس عرش۔ ہمارے ایک استاد گرامی فرماتے ہیں کہ تمیر گاؤں میں نے سنا کہ ایک بندہ شاعری کرتا ہے، لال اس کا نام ہے، لیکن وہ گدے چلاتا ہے، گدے کا، اور شاعری ایسی کرتا تھا کہ کمال کر دیتا تھا۔ فرماتا ہے کہ میں نے ایک بار اس سے ملاقات چاہی تو اس نے کہا کہ آپ سید ہیں، ملاقات کے لیے نہ آئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو فرماتا ہے جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا سنا لال تم شعر کہتے ہو، اور حضور علیہ السلام کی کہتے ہیں حضور کا اس میں گرامی سنتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کوئی اپنا شعر سناؤ، تو اس نے اپنا شعر سنایا۔ جو بندہ سکول نہیں گیا، پرائمری سکول بھی نہیں پڑھا، آج میٹرک میں بچہ چلا جائے اس سے پوچھو یہ شمس کیا ہوتا ہے، جبین کیا ہوتی ہے، اس کو بتانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن ایک بندہ سکول نہیں پڑھا، نہ اس نے تختی لکھنا سیکھی، اس نے کہا پھر سنیے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں، احمد نام مدینے دا رہن والا، شمس چمکدا جس دی جبین اتے، کرسی عرش تے بوریا فرش تے ہے، بیٹھا کرسی نشین زمین اتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فقر اختیاری ہے۔ آپ نے حضرت انس کو فرمایا کہ مہمان آ گئے ہیں، انس جاؤ ازواج مطہرات کے پتہ کرو مہمانوں کے لیے کھانا کیا ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ ازواج مطہرات کے ہاں کسی کے گھر مہمانوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں،
لیکن سرکار کو ایک ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی. پریشانی ان کے ماننے والوں کو نہیں ہوتی، سرکار کو کیا پریشانی ہو. حضور نے فرمایا اچھا اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ تیرے فضل سے اور تیری رحمت سے مانگتے ہیں. اتنی دیر تھی، ادھر سرکار کے دستے مبارک نیچے آئے، ایک صحابی روسٹ بکرا حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئے. سرکار نے فرمایا یہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ہم نے 2 چیزیں مانگی تھی، اللہ فضل بھی دے دے رحمت بھی دے دے. فضل تو آ گیا ہے، رحمت کے انتظار میں بیٹھے ہیں. فرمایا فضل تو آ گیا ہے، اب جس کو نصیب سے زیادہ ملے گا. اور سرکار کی کتنی مہربانیاں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا، اور میرا چونکہ فقراء کے ساتھ پیار، ہم دعا کی لالچ میں جہاں پتہ چلے، حضرت واصف فرماتے تھے جس بندے کے بارے میں تمہیں شک بھی ہو جائے یہ اللہ کے قریب ہے، اس کے قریب ہو جاؤ. اس لیے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. کسی اللہ والے کے ساتھ جس کے بارے میں تمہیں یہ گمان ہو جائے کہ اللہ کے قریب ہے، بس اس کے قریب ہو جاؤ. اس سفر میں بہت لوگوں کو ملتا رہا. ایک بار مجھے ایک بندے نے کہا کہ صدر میں ایک بندہ ہے اور وہ ٹیلر ماسٹر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. میں تلاش کرتا کرتا اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کوئی چیز کھانے کی روزانہ تقسیم کرتے تھے. تو میں نے کہا سائیں جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شاہ صاحب معصوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. تو میں نے کہا سائیں جی کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے شاہ صاحب یہ وہ معصوم نہیں ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ وہ معصوم ہے، میں اس کو معصوم سمجھتا ہوں جس کا دل سب کے لیے صاف ہو. جس کا دل سب کے لیے صاف ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا کیسے؟ کہنے لگے دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے نبی اتنے دل صاف ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف ان کے دل میں کوئی رنجش نہیں ہوتی. ایک فرشتے ہوتے ہیں، تیسرے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. نبیوں کی تو دعوت ہم کر نہیں سکتے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں مل جاتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں نکلتی رہتی ہیں اور اللہ ہمارا کام چلاتا رہتا ہے. میں نے کہا سائیں جی ذرا سمجھائیں بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں. کہنے لگے آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کے دل کتنے صاف ہوتے ہیں. ایک بچہ دوسرے کو پتھر مار کے اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں. جو پہلی بات دل میں نہ رکھے اس کا دل صاف ہوتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ بات ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے شہروں میں رہ کر بھی اپنے گھروں میں مرغ رکھے ہوئے ہیں. یہ مرغ بڑی چیز ہے. میرے حضرت امی ولی تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ سحری کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے ایک مرغ ہے جس کا ایک پر مشرق اور مغرب میں ہے، اور وہ جب سحری کے وقت اذان دیتا ہے عرش کے نیچے اس کی اذان سن کر یہ دنیا کے مرغ اذان دیتے ہیں. پھر آپ فرماتے تھے خدا کی زمین پر ایسے عاجز بندے بھی ہیں جو ان مرغوں سے پہلے اس مرغ کی آواز کو سن لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے نسخہ بتایا. فرمایا صحیح حدیث ہے اذا سمعتم الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ. فرمایا جب مرغ کی اذان سنو نا تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جو کچھ مانگنا ہو کہو اللہ اپنے فضل سے دے دے. یعنی جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے دے گا. وجہ کیا؟ فرمایا وہاں جہاں مرغ اذان دیتا ہے وہاں فرشتہ موجود ہوتا ہے اور وہ دعا پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے. فرشتہ جب دعا پر آمین کہتا ہے فرشتے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. وہ کسی کی دعا پہ آمین کہہ دے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما دیتا ہے. یعنی جب آپ کسی محفل میں دعا کرتے ہیں اگر آپ گناہگار بھی ہیں مقبول بندوں میں سے کوئی آمین کہہ دے اس کی آمین پر دعا قبول ہو جاتی ہے. اب یہ شعر سمجھ آتا ہے کہ اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے. آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ، آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا. فاسأل اللہ من فضلہ. آج میں نے جو خطبے میں 2 لفظ پڑھے ہیں یہ مولا کائنات کے. مولا کائنات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ. مولا کائنات کہتے ہیں میرا رب وہ پاک ذات ہے
جو سب کچھ جاننے کے باوجود برداشت کرتا رہتا ہے۔ یہ خدا کی وہ صفت ہے، سب کچھ جانتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ وَسُبْحَانَهُ عَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، اور میں اس رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ سبحانہ علی حلمہ، کائنات میں ایسا بلیغ کلام، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے بعد کون کر سکتا ہے جو مولا کائنات کا کلام؟ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ حسد اتنی بری چیز کیوں ہے کہ قرآن مجید میں پوری سورت اتری ہے جس کا آخری عنوان ہے من شر حاسد اذا حسد۔ اتنی بری چیز ہے حسد۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے کے پاس نعمت دے کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے۔ تو مولا کائنات نے صرف 3 لفظوں میں تشریح فرمائی۔ فرمایا الحاسد، فرمایا کہ حسد کیوں بری چیز ہے؟ فرمایا حسد اس لیے بری چیز ہے کہ حسد کرنے والا خدا کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس بندے کو کیوں نعمت دی ہے، مجھ سے پوچھ کر دینی چاہیے تھی، تیری تقسیم ٹھیک نہیں۔ اور مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ جو کنجوسی ہے، کنجوس جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا کنجوس اللہ کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا کنجوس اللہ کی قدرت، فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جو اللہ کی راہ میں نکالتے جاؤ گے اللہ اور دیتا جائے گا۔ کنجوس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اور دینے پہ قادر نہیں ہوگا، فرمایا اس وجہ سے کنجوس جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر امام غزالی کی کتاب العلم اللدنی، آپ بھی پہلے اس دور میں رہے ہیں، اکثر لوگوں پر پہلے ایک دور رہتا ہے پھر اللہ جب مہربانی کر دیتا ہے۔ اس دور میں رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ علم وہی ہے جو پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے، استاد کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھو۔ امام غزالی پر جب نقطہ روشن ہوا تو فرمایا نہیں، ایک علم پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے، ایک علم نگاہوں سے ملتا ہے۔ فرمایا وہ جو علم ہے اس میں کتاب کھول کر سامنے نہیں رکھی جاتی بلکہ نگاہوں سے وہ علم ملتا ہے، توجہ سے وہ علم ملتا ہے۔ امام غزالی کا وہ رسالہ ہے رسائل غزالی میں العلم اللدنی، اس میں پہلے قرآن کے دلائل دیے پھر حدیث کے دلائل دیے۔ اب وہ پورا رسالہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں نے وہ سارا دیکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو اس امت کے اندر، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لو وضعت لی وسادتن، 2-3 الفاظ ہیں اس کے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میرے لیے ایک مسند بچھا دی جاتی، میرے لیے ایک کرسی لگا دی جاتی، اور پھر کیا ہوتا لَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَأَهْلَ التَّوْرَاتِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَأَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر علی کے لیے ایک مسند بچھا دی جاتی، تورات کے ماننے والے آتے کوئی مسئلہ پوچھتے تو علی ان کو تورات سے نکال کے بتاتا، اگر انجیل والے آتے تو علی انجیل سے ان کو بتاتا، اگر زبور والے آتے تو علی ان کو زبور سے مسئلہ بتاتا، اور اگر یہ آخری امت کے لوگ آتے تو علی قرآن سے ان کو مسئلہ بتاتا۔ اور اگر وہ علم جاننے والے ہوتے اور کتابیں بول اٹھتی کہ جو علی کی زبان سے نکل رہا ہے وہ حق نکل رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں، کن کن میں؟ انجیل میں تبدیلی ہوئی اور تورات میں۔ یہ اہل علم جانتے ہیں اس بات کو کہ انجیل میں اور تورات میں، زبور کے بارے میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کتابوں کے اندر تو تعریف ہو گئی ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، پھر آپ کیسے مسئلہ بتاتے جو کتاب ہی بدل دی گئی ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے اس میں تو تبدیلی آ سکتی ہے، جو ازل سے قلب علی پہ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کاغذ کی لکھی ہوئی لَأَفْتَيْتُ عَلَى التَّوْرَاتِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَعَلَى الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، یہ وہ علم ہے جو بارگاہ رسالت سے ایسے ملا۔ ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر آج بھی ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر پکا عالم وہ بنتا ہے جو تفتہ زانی کو پڑھتا ہے، تہذیب سے لے کر توضیح تلوی تک۔ مختصر المعانی ان کی پڑھائی جاتی ہے، مطول ان کی پڑھائی جاتی ہے، اتنا بڑا عالم تفتہ زانی۔ اور حالت کیا تھی
کہ تفتازانی کلاس میں بہت عجیب حالت تھی، سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کتاب پڑھتے پڑھتے سینے سے لگا کے لیٹے، آنکھ لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا منہ کھولو، آج تمہارا رسول تجھے علم دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ تفتازانی آج جن کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں، یہ کلاس میں یہ حالت تھی، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، استاد ڈانٹتے تھے، ادھر آنکھ لگی، کتاب کی طلب تھی، علم کی طلب تھی، آنکھ لگی، سرکار کی زیارت ہوئی، فرمایا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا تو لعاب دہن مبارک ڈالا۔ اب صبح حالت یہ تھی، تفتازانی جس وقت اپنی کلاس میں جاتے ہیں ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں کہ سوال اتنا مشکل ہے کہ باقی طالب علموں کے دماغ کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ طالب علموں کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں بچہ پاگل ہے، لیکن استاد سمجھ گئے کہ یہ سوال آسان نہیں ہے۔ استاد سمجھ گئے کہ بہت مشکل سوال ہے۔ استاد فرمانے لگے سعد الدین انک اليوم غیرک فیما مضی، تو کل والا طالب علم نہیں ہے، کل کچھ اور حالت تھی، آج تو اتنی مشکل باتیں کر رہا ہے۔ تو سعد الدین کہنے لگے اے استاد گرامی، کل ویسے آ گیا تھا، آج حضور کے لعاب دہن کی خیرات لے کر آیا ہوں۔ 6 صدیاں گزرنے کے بعد 6 صدیاں گزرنے کے بعد خواب میں جس کو لعاب مبارک مل جائے وہ تفتازانی ہو جائے۔ علی تو وہ ہے جن کو لعاب دہن کی گھٹی حضور نے ڈالی تھی۔ یہ وہ علوم ہے مولا کائنات کے۔ آج بھی جس پر مولا کائنات کی توجہ ہوتی ہے، یہ راولپنڈی میں اسلام آباد میں ایک شاعر ہے، تو انہوں نے ایک غالب کے کلام پہ شاعری کی، حضرت حیرت کی بات ہے، اور امام عالی مقام علیہ السلام کی منقبت لکھی، اور ہر منقبت غالب کے دیوان کی کسی غزل کے وزن پہ لکھی۔ تنویر شہادت کے نام سے وہ کتاب ہے۔ غالب کا ایک مشہور کلام ہے، آہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کمال، آہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب وہ امام حسین کی شان میں لکھتے ہیں گاڑیوں کے مکانک ہیں، کہتے ہیں کہ مارکا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک، مارکا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک، کتنے سر پیش کیے مارکا سر ہونے تک، اور مڑ کے شبیر نے دیکھا نہ زمانے کی طرف اپنے محبوب کا محبوب نظر ہونے تک، مارکا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک۔ اب غالب بھی یہ سوچے گا کہ کیا کلام بندے نے لکھا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب علم علی کی توجہ سینے پہ پڑتی ہے، اللہ سارے علوم کھول دیتا ہے۔ ہم اس توجہ، اس نظر کی طلب میں یہاں بھی حاضر ہیں کہ یہ جو صاحب مزار ہیں، اللہ ان کی توجہ کے صدقے اس علم کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے، اور آپ کی جتنی اولاد مبارکہ ہے ان کی دعائیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا ایک خط ہے مولا علی کے نام، مارکا تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ ہم تو اسے تیرے فضل سے حصہ مانگتے ہیں، تیری رحمت سے حصہ مانگتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ فضل کا مالک بھی تو ہے اور رحمت کا مالک بھی تو ہے۔ اب فضل اور رحمت میں تھوڑی سی ایک بات ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی بھی غلطی کرے تو فطرت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو سزا ملے۔ ایک بندہ جان بوجھ کے چھت سے چھلانگ لگاتا ہے، یا ٹانگ ٹوٹے گی یا بازو ٹوٹے گا یا گردن ٹوٹے گا، بندہ جان بوجھ کے جب غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر بندہ اس غلطی کی سزا سے بچ جائے تو جو بچانے والی چیز ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ بندے نے زہر کھائی اور مرنے سے بچ گیا، اس کا مطلب ہے اس پہ رحمت ہو گئی۔ سزا سے جو چیز بچائے، درمیان میں آ کے بندے کے درمیان اور سزا کے درمیان جو چیز آ کر آڑ بن جاتی ہے، دیوار بن جاتی ہے، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اور اس کائنات کے گناہگاروں کو بچانے کے لیے جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ رحمت للعالمین کا وجود گرامی ہے۔
اور پھر وہ رحمت آگے کیسے جاری ہے، ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں ہے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ معجزہ یہ کہ سامنے چٹان پتھر کی طرف اشارہ کریں، اس سے اونٹنی نکلے، اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ ہو، باہر نکلتے ہی بچہ پیدا ہو جائے۔ اتنا بڑا مطالبہ انہوں نے سمجھا بڑا مطالبہ ہے، لیکن نبی کا زور نبوت تھا، معجزہ تھا، اشارہ کیا، پتھر سے اونٹنی نکلی اور فرمایا یہ چونکہ معجزہ تم نے مانگا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس نعمت کو مانگ کے حاصل کیا جائے اس کی قدر اتنی کرنی چاہیے جتنی نعمت دینے والے۔ جو بن مانگے ملے اس میں معافی ہو جاتی ہے، مانگی ہوئی نعمت کی قدر بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جلدی واپس ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب سامنے معجزہ آیا تو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اس اونٹنی کا خیال رکھنا، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اب نبی کا معجزہ ہے۔ بس ایک بندہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ایک عورت کے کہنے پہ اونٹنی کے پاؤں کی کونچے کاٹ ڈالی اور قوم پر عذاب آ گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک دن مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث میں، فرمایا یا علی اشکل اولین عاقر ناقۃ صالح، پہلی امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ بندہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ وَأَشْقَ الْآخِرِينَ قاتلوں کا، اے علی میری امت میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا۔ عجیب بات ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہاں کہتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے، ادھر بندے کا قاتل ادھر اونٹنی کا قاتل، یہ سرکار دونوں کی مشابہت کیسی قرار دے رہے ہیں؟ ادھر بندے کا قاتل ہے ادھر، اور بندہ بھی وہ کہ کائنات میں ایسا بندہ کسی کو نظر نہ ہو جس کے بارے میں جبریل امین کا مم مثلوں کا، ابو طالب کے بیٹے تیرے جیسا کون ہو؟ جبریل امین جس کو کہیں مم مثلوں کا، اور عبداللہ بن عباس ان کے بارے میں کہیں آکے من نساؤ این یلدنا بمثل علی بن ابی طالب۔ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے اب مائیں بانج ہو گئی ہیں، قیامت تک کوئی ماں علی جیسا لال نہیں پیدا کرے گی۔ ادھر اتنے بڑے بندے کا قاتل ہے اور اس کو ملایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو اونٹنی کو مارنے والا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی صرف اونٹنی تو نہیں تھی، اس اونٹنی کو دیکھ کر لوگ صالح کی نبوت کا یقین کرتے تھے اور علی کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی نبوت کا یقین آتا۔ فرمایا وہ برہان نبوت صالح تھی اور یہ برہان نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ علی جیسے بندے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے جن کے ماننے والے مظہر العجائب ہیں وہ محمد رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب متکلم ہیں، مناظرانہ ذہن ہے، پھر سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے گئے، ساری قوم تباہ ہو گئی، ادھر علی کو شہید کر کے امت بچی ہوئی ہے، قیامت تک یہ امت زندہ ہے۔ فرمایا وجہ یہ تھی اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، جب ماں مر گئی اونٹنی کا بچہ اسی پہاڑ کے اندر سے واپس چلا گیا، برکت ساتھ چلی گئی، قوم تباہ ہو گئی، لیکن علی جب شہید ہوئے قیامت تک علی کی اولاد بچ گئی، حضور کی امت بچ گئی۔ فرمایا اس لیے حضور نے فرمایا آل بیتی، فرمایا الکواکب امان لآل السما، یہ ستارے جب تک سلامت ہیں آسمان بھی باقی رہے گا، آسمان والے بھی باقی رہیں گے، اور میرے آل بیت جب تک سلامت ہیں زمین بھی باقی ہے، زمین والے بھی باقی رہیں گے۔ وَإِذَا زَالَ آلُ بَيْتِي كَانَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ أُمَّتِي، جب میری اولاد کا کوئی بندہ نہیں رہے گا نہ زمین باقی رہے گی نہ زمین والے باقی رہیں گے۔ وَآلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، یہ وہ مقدس وجود ہیں جن کی برکت سے آج بھی کائنات، حسین تیرا لہو دہر کا اجالا ہے، حسین تیرا لہو دہر کا اجالا ہے، جبین وقت پہ تو نے جسے اچھالا ہے۔ اور حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھی؟ حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھی؟ اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا، اسے تو ایک، اور نیزے کے ہدف پر، صفدر علی محسن صاحب آپ کے ذوق کے لیے، نیزے کے ہدف پر جب اسلام نظر آیا،
نیزے کے ہدف پر جب اسلام نظر آیا، لی سینہ اکبر نے پھر جھوم کے انگڑائی۔ یعنی اسلام کے دامن، اسلام نیزے کے ہدف پر جب اسلام نظر آیا، لی سینہ اکبر نے پھر جھوم کے انگڑائی۔ حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھی، اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس محفل پاک کے طفیل ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید نور العباس شاہ صاحب کو اور اللہ تعالیٰ ان کے اس پاک خون کے صدقے ہم سب کو اپنے آباء و اجداد کے اس علم کا وارث بنا دے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور جو شاہ جی ہیں، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے لشکر تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکیزہ جماعت میں رکھا ہے۔ امام سیوطی نے حدیثیں لکھی ہیں، جب قیامت کا قریب فتنہ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے پریشان، تو آسمان سے آواز آئے گی، الا ان الحق فی آل محمد، کہ حق آل محمد میں ہے۔ پھر پریشانی ہوگی، لوگ کس طرح پہچانیں گے کہ 10 سال پہلے بندے فاروقی اور آج گیلانی، پتہ ہی نہیں چلتا کون سید ہے کون سید نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر آسمان سے کچھ گھروں پر نشاندہی ہوگی کہ یہ آل رسول ہے۔ اس فتنے کے دور میں بہت آزمائش والا، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے، ہم ان میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے کاغذ والے شجرے کی نفی نہیں ہے، وہ بھی بہت ضروری ہو گیا ہے، لیکن اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اپنے انساب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ پاکیزہ خاندان ہے ان کی برکت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ